بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ تمام جن و بشر اسی کی مخلوق اور اسی کے غلام اور عبد ہیں۔ تمام جن و انس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کریں۔ جس نے اس کی الوہیت کا اقرار کیا اس پر لازم ہے کہ اس کی الوہیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ مشروع طریقے پر اس کی بارگاہ میں اپنی عبدیت کا اظہار بھی کرے۔ اسی اظہار عبدیت کا دوسرا نام عبادت ہے۔ عبادت کی مشروعیت کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہی اظہار عبدیت ہی ہے۔ اگر عبادات سے دوسرے فوائد بھی حاصل ہوتے ہوں تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کی حیثیت ثانوی اور زائد ہوگی۔ ان کو مقصود گردانتے ہوئے ان کے حصول کے لیے جو عبادت کی جائے گی وہ بے مقصد اور روح سے خالی ہوگی۔ جو لوگ عبادات کی مشروعیت کے اصل مقصد سے لا علم ہیں اور ثانوی درجے کے فوائد کو مقصد کے درجے پر رکھتے ہوئے عبادت کی ادائیگی میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے متعلق سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ان میں استقامت کی صفت پیدا نہیں ہوگی، ان کی عبادتوں میں دوام اور استمرار نہیں ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں ایسا کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ صریح خسارہ ہے۔ ایک صاحب فجر کی نماز کے بہت پابند ہیں، ایسے پابند ہیں کہ کبھی جماعت کی تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوڑتی، بقیہ نمازوں کی ادائیگی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے، کبھی حاضر تو کبھی غائب۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے صبح سویرے اٹھنا اور فجر پڑھنا شروع کیا ہے میرے گھر میں برکتوں کا نزول بارش کی طرح ہو رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں جن کی زندگی کے قیمتی ایام عشق بطا میں گزرے۔ جب اعداء نے خواہشات کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو مسجد کی راہ پکڑ لی۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے یہ حقیقت بتلائی کہ 5 وقت کا نمازی برین ہیمریج سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی جب سجدے میں جاتا ہے تو دماغ کے تمام خلیات تک خون کی رسائی بآسانی ہونے لگتی ہے۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی میں یہ عمل روزانہ 56 بار انجام دیا جاتا ہے۔ اس سے دماغ کی نسیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن معمول کے مطابق بنا رہتا ہے۔ ایسے میں برین ہیمریج کا کوئی چانس ہی نہیں رہتا۔ ایک سال بھر کی کمائی میں پائی کا حساب جوڑ کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے زکوٰۃ دینا شروع کیا ہے میرا کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کسی بیوپاری کے یہاں میری رقم نہیں ڈوبتی۔ ایک صاحب ہر سال پابندی سے اپنے گھر پر مدرسہ کے بچوں سے قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے گھر والے بیماریوں اور دیگر حادثات سے محفوظ رہتے ہیں اور تجارت میں ترقی اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو یقین ہے کہ حج آدمی کو مالدار بناتا ہے۔ گاہے بگاہے عوامی مجلسوں میں اپنے دعوے کو اپنے تجربات سے ثابت کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حج کیا ہے گھر میں دولت برس رہی ہے۔ یہ چند نمونے ہیں، ایسے عابدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی عبادت گزاری میں بڑا محرک مادی منفعت کا حصول ہے۔ نمازوں سے ان ظاہری و مادی منافع کا حاصل ہو جانا ناممکن نہیں، عین ممکن ہے کہ ایک نمازی نمازوں کی پابندی کے ساتھ مال و دولت میں فراوانی کا مشاہدہ کر رہا ہو، ایک نمازی فالج، لقوہ، برین ہیمریج اور دیگر بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہو، ایک حاجی حج کے بعد مالدار ہو گیا ہو، مگر ان سب کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ یہ سب فوائد ہیں، مقاصد نہیں، اور عبادات سے ان فوائد کا تخلف ممکن بھی ہے اور مشاہد بھی۔ اب جو لوگ ان اعتقادات کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں خدا نخواستہ معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائیں یا برین ہیمریج کا شکار ہو جائیں تو کیا ان میں نمازوں کی ادائیگی کا وہی اہتمام باقی رہے گا؟ کیا عبادات کی ادائیگی میں تساہلی و اضمحلال کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی؟ اہتمام تو چھوڑیے، خطرہ اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ عبادات کو ایک لا یعنی کام سمجھ کر بالکلیہ ہی چھوڑ بیٹھیں گے۔ اس غلطی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ
ہر نفس میں حرص و طمع کا مادہ رکھا گیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بقول علماء نفسیات انسان مادی منافع کی امید میں کسی کام کے لیے بہت جلد تیار ہو جاتا ہے۔ نفع عاجل کے مقابلے میں نفع عاجل کا فلسفہ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے عبادات کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی پوری توجہ فوائد و فضائل کے بیان پر مرکوز رکھی۔ عبادات کی مشروعیت کے مقاصد پر کبھی گفتگو کی ہی نہیں۔ اس عنوان پر جو کچھ کہا گیا یا لکھا گیا اس کا دائرہ اہل علم تک محدود رہا۔ دوسری وجہ یوٹیوب چینلوں کی بھرمار۔ آج کل جس کے پاس کچھ بولنے کی صلاحیت ہے اس نے اپنا ایک چینل بنا رکھا ہے۔ یہ چینلز شہرت کے ساتھ روپیہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔ چینل کے فالوورز اور سبسکرائبر کی تعداد جتنی بڑھتی ہے اسی تناسب سے آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پرکشش ذریعے آمدنی سے فائدہ اٹھانے والے علماء بھی بہت ہیں۔ الحمدللہ یہ بازار بھی خطیبان اسلام سے گلزار بنا ہوا ہے۔ جب مارکیٹ بڑی ہو تو اس میں قدم جمانے کے لیے اور مارکیٹ میں اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے کچھ نئے پروڈکٹ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اپنی تقریروں میں کچھ نیا پیش کرنے کی مجبوری نے مقررین کو اس بات پر مجبور کر رکھا ہے کہ وہ اپنی تقریروں کو لبھاونی اور پرکشش بنانے کے لیے نئے فضائل اور نئے فوائد سے مزین کرتے رہیں۔ چونکہ ایک انسان کی نگاہ میں مادی منفعت سے زیادہ لبھاونی اور پرکشش کوئی دوسری منفعت نہیں ہوتی، اس لیے تقریریں انہی موضوعات کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں اور سامع کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ عبادات انہی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔